الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ نماز کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے تعظیم کی صورت کیا ہوگی وہ بیان کی جا چکی ہے کہ نماز کے اندر جب داخل ہونا ہے تو اللہ اکبر کہہ کر داخل ہونا ہے، اور تعظیم کی ایک شکل بتائی گئی کہ رفع الیدین کر کے نماز میں داخل ہونا ہے، اور کھڑے ہونے کی صورت میں تعظیم یہ ہے اللہ رب العالمین کے سامنے کہ ہاتھوں کو باندھ کر رکھا جائے گا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر رکھا جائے گا، اور اس کی کیا کیا شکلیں تھیں یہ ساری باتیں ذکر کی جا چکی ہیں۔ یہ تعظیم کی شکل ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور طریقے سے تعظیم کرتا ہے تو سنت رسول کے مطابق وہ تعظیم نہیں کہلائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تکبیر کہہ دینے کے بعد کیا پڑھنا ہے، تو آئیے اس سلسلے میں حدیث دیکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے متفق علیہ روایت ہے، یعنی جو حدیث پڑھی جا رہی ہے وہ حدیث صحیح البخاری کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ میں جب داخل ہوتے اور تکبیر کہتے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتے تھے، یا تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے۔ تکبیر کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہتے تھے؟ خاموش رہتے تھے، اور بہت تھوڑا دورانیہ ہوتا تھا خاموشی کا، یعنی کچھ پڑھتے تو تھے لیکن آواز نہیں آتی تھی کیا پڑھتے تھے، یعنی آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ اور قرات شروع کرنے سے پہلے یعنی سورہ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے، تو ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ تکبیر کہنے کے بعد اور قرات سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے اس درمیان آپ خاموش رہتے ہیں، لیکن کچھ تو آپ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں وہ مجھے ذرا بتا دیجئے۔ ما تقول، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اقولو، جب میں تکبیر کہہ لیتا ہوں اور قرات جب شروع کرتا ہوں اس دوران جو میں خاموش رہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں، کیا؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ پڑھ لیا کرتا ہوں۔ اس حدیث سے کئی ایک بات معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں داخل ہو جانے کے بعد اس دعا کو پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کرنے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی نہیں، لیکن صحابی نے جب سوال کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ نماز میں پڑھا جائے گا سنت کے طور پر اور مستحب کے طور پر۔ اگر کوئی اسے کبھی چھوڑ دیتا ہے بھول کر یا پھر نہیں پڑھتا ہے جلدی کی وجہ سے، ایمرجنسی کی وجہ سے، تو نماز ہو جائے گی لیکن سنت پر عمل نہیں ہوتا۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوگی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعاء الاستفتاح کہتے ہیں۔ ایک دعائے ثنا ہم لوگ جانتے ہیں، بچپن سے ہم کو پڑھایا جا رہا ہے دعائے ثنا پڑھیے۔ کیا سکھایا جاتا ہے؟ دعائے ثنا پڑھیے۔ تو یاد رکھیے دعائے ثنا ایک الگ دعا ہے، اور وہ دعا نہیں ہے، صرف ثنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دعاء الاستفتاح ہے۔ اس کے اندر بندہ مانگ رہا ہے تو اس کو دعا کہتے ہیں، اور استفتاح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ نماز میں داخل ہونے کے بعد نماز کی ابتدا اسی سے ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک؟ یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات، اس کو پڑھنا کب ہے؟ اس کو پڑھنا کب ہے؟ پہلی جو تکبیر ہے تکبیرۃ الاحرام، جس سے انسان نماز میں داخل ہوتا ہے، اس کے بعد سے لے کر سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، اس کے بعد سے لے کر سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اس کو پڑھنا ہے، اور پہلی رکعت میں ہی پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں ہی
پڑھنا ہے اس کو. یہ دوسری بات ہوگی. تیسری بات، نماز گرچہ جہری ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ آہستہ ہی سے پڑھیں گے. کوئی اس کو آواز سے پڑھنے لگ جائے تو یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا. اور چوتھی بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دعا کو بہت لمبی نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اگر جماعت میں ہے تو اس کو لمبا نہیں کرنا. جتنا بتایا گیا اتنا پڑھ لینا چاہیے تاکہ سارے لوگوں کی رعایت ہو جائے. کوئی اگر اس دعا کو پڑھ رہا ہے تو اس کی رعایت ہو جائے، کوئی چھوٹی دعا پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی اس کی رعایت ہو جائے. یعنی اتنی جلدی بھی نہ شروع کر دے کہ کوئی اس دعا کو نہ پڑھ سکے، ٹھیک ہے، اور بہت دیر تک بھی نہ کرے کہ آدمی چھوٹی دعا پڑھ کے خاموش ہو گیا ہے، تاکہ اس کا جو وقفہ ہے نماز میں خاموشی میں نہ چلا جائے. یاد رکھیے پوری نماز ذکر، دعا اور تسبیح و تحلیل کی ہے، اس میں کہیں بھی آپ کو خاموش نہیں رہنا ہے. بلا وجہ خاموش نہیں رہنا ہے. بلا وجہ خاموشی کی وجہ سے کیا ہوگا؟ وسوسے اور خیالات آئیں گے. پانچویں بات جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حرکات کو، سکنات کو غور سے دیکھتے تھے اور اس کو جاننے کی کوشش کرتے تھے اور سیکھنے کی کوشش کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معاملہ ہوتا تھا کہ ایک ایک باریک باریک چیزوں کو دیکھتے تھے. بلکہ بعض روایتوں میں اگر اس حدیث کو سمجھیں گے تو اس میں اس طرح سے آتا ہے کہ صحابی رسول یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تکبیر کہنے کے بعد کچھ پڑھ رہے ہیں. کیسے معلوم ہوا؟ یہ کیسے معلوم ہوا اگر صحابی کو؟ پیچھے کھڑے ہوں گے نا، اور پیچھے سے کہاں دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نماز میں ہی دیکھ رہے ہیں. کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے تکبیر کہنے کے بعد کہاں؟ نماز میں ہی ہوں گے نا. تو کس کو دیکھ رہے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں. اور معلوم کیسے پڑا کہ کچھ پڑھ رہے ہیں؟ آواز تو نہیں تھی، مائک کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں تھا، کیسے معلوم ہوا؟ تو صحابی کیا کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہلتے رہتی تھی. کیا ہلتے رہتی تھی؟ داڑھی ہلتے رہتی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹوں کی اور زبان کی حرکت سے اس دعا کو پڑھتے تھے جس کی وجہ سے داڑھی ہلتی تھی. اور صحابی کو پتہ چل گیا کہ کچھ پڑھا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہونٹ اور داڑھی ہل رہی ہے. اس سے علماء نے بتایا کہ اگر کوئی انسان تلاوت یا نماز پڑھتا ہے اور من ہی من میں سارے اذکار کرتا ہے، نہ زبان ہل رہی ہے نہ ہونٹ ہل رہا ہے، اس کا ذکر مانا نہیں جائے گا اور اس کی تلاوت بھی نہیں مانی جائے گی. یعنی کوئی ایسے مصحف لے لیا اور بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، اس کو ایک پارہ پڑھ لیا، دو پارہ پڑھ لیا، صرف دیکھ رہا ہے، ہونٹ بھی حرکت میں نہیں آ رہے ہیں اور زبان بھی حرکت میں نہیں آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اس کی تلاوت نہیں مانی جائے گی. ایسے ہی نماز کے اندر بھی آپ کو ہونٹ، زبان حرکت میں دینا ہوگا. یہ ایک بات معلوم ہے. تو صحابی نے کیا فرمایا کہ میں نے داڑھی ہلتے ہوئے دیکھا. تو بہرحال یہ بات یہاں پر 5 باتیں معلوم ہو گئی. اور بھی باتیں انشاءاللہ میں آئندہ درس میں ذکر کروں گا، صرف دعا کا مطلب بتا کر بات مکمل کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اللہم، اے اللہ، باعد بینی و بین خطایا، تو دوری کر دے میرے اور میری خطاؤں کے درمیان دوری پیدا کر دے. کتنی دوری؟ کما باعدت بین المشرق والمغرب، جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ کر رکھا ہے ویسے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان فاصلہ کر دے. یہ دعا میں دراصل انسان کیا مانگتا ہے؟ آنے والے وقتوں میں، مستقبل میں، کیا مستقبل میں میرے اور گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے. کتنی پیاری دعا ہے. کیا ہو جائے؟ اتنا بڑا فاصلہ پیدا ہو جائے. دوسری دعا کیا ہوتی ہے اسی میں؟ اللہم نقنی، اے اللہ تو مجھے صاف کر دے، من خطایا، یا میری غلطیوں سے، میرے گناہوں سے. کیسے صاف کر دے؟ کما ینقی الثوب الابیض، جیسے سفید کپڑا پاک صاف کر دیا جاتا ہے من الدنس، گندگی سے. یہ کیا ہے؟ یہ حال میں اگر میں نے کچھ گناہ کر رکھے ہیں جو میرے سے گناہ ہو گئے، اور گناہ ہونے کے بعد جو دھبے مجھ پر پڑ چکے ہیں، گناہ کے اثرات ہوتے ہیں، گندگی ہوتی ہے، وہ سارے اثرات کیا کر دے؟ تو مٹا دے. کیا کر دے؟ مٹا دے. تو یہ دعا حال کی ہو گئی. اس سے پہلے والی دعا کس کی ہو گئی؟ فیوچر، مستقبل کی ہو گئی. اور یہ دعا حال کی ہو گئی. اور تیسری دعا کیا کہتے تھے؟ اللہم، اے اللہ، اغسلنی، مجھے دھو دے، من خطایا، میرے گناہوں سے، بالمائی، پانی سے، والثلجی، اولے سے، والبرد، برف سے.
جس طرح سے ان تینوں کے ذریعے سے دھویا جاتا ہے، ایسے میری خطاؤں سے مجھے دھو دے۔ یہ کس بارے میں؟ ماضی کے جو گناہ ہو چکے ہیں اس گناہ سے مجھے صاف کر دو۔ تو ماضی بھی آ گیا اس میں، حال بھی آ گیا اور مستقبل بھی آ گیا۔ کتنی پیاری دعا ہے، سوچیے آپ۔ اگر اس دعا پر غور کر کے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو وسوسے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ خیالات آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ شیطان تو ویسے ہی مایوس ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال بہت اچھی دعا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ ایک چیز اور یاد رکھیں کہ اس میں بتایا گیا کہ خطاؤں کو میری ایسے دھو دے، کس سے؟ پانی سے، برف سے اور اولے سے۔ پانی تو ہمارا آپ جانتے ہیں، سلج اور برد کس کو کہتے ہیں؟ سلج اور برد یہ دونوں بھی برف کو کہا جاتا ہے۔ آسمان سے برف جو اترتی ہے اس کو دو قسم کی ہوتی ہے، ایک سلج ہوتی ہے اور ایک برد ہوتی ہے۔ سلج کہتے ہیں اس برف کو جو نرم ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے گرتی ہے، ٹھیک ہے، اور برد کہتے ہیں اس برف کو جو سخت ہوتی ہے اور شدت کے ساتھ طوفان میں خاص طور پر گرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو مغفرت اور رحمت سے میرے گناہوں کو دھو دے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے۔ اور اس سے علماء نے کہا کہ گناہوں کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈک کی دعا کیا کرتے تھے۔ گناہ کرنے والا انسان کیا ہوتا ہے؟ گرم مزاج ہوتا ہے، اس کے اندر چڑچڑاپن آتا ہے، سرکشی آتی ہے گناہ کرنے کے بعد۔ یہ دعا کرنے کے بعد اللہ کی رحمت اور مغفرت سے اس کے اندر جو اثرات ہوتے ہیں وہ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، یہ ہے دعا۔ اس میں بہت ساری باتیں، اس دعا اتنی جامع دعا ہے، لیکن وقت ختم ہو جائے گا، لیکن اس کی تشریح ختم نہیں ہوگی۔ میں نے صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے چھیڑا ہے اس دعا کا، ورنہ بہت سارے اس کے اندر باتیں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے۔ بہرحال اس حدیث سے ہمیں 5 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات جو ہمیں یہ معلوم ہوئی ہے کہ دعائے استفتاح بھی پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی نے چھوٹی دعا یاد کی ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس کو پڑھ سکتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کو دعائے ثنا کہا جاتا ہے۔ اس میں صرف اللہ کی ثنا بیان ہوتی ہے، باقی مانگا کچھ نہیں جاتا ہے اس میں۔ اور یہ والی جو دعا ہے اس میں صرف مانگا جاتا ہے، ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی ہے، لیکن زیادہ تر اس میں کیا ہے؟ دعائے بندے کا حال اللہ کے سامنے، اور بندہ کچھ مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے ہم نے بتا دیا۔ بہرحال اتنی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق صلاۃ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔